یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہونا۔ جب رفع یدین کا مسئلہ آئے تو ہمارا سنی عالم جب حدیث پڑھے تو وہ اس حدیث کا جواب نہ دے سکے، وہ ایک حدیث پڑھے اور ہمارا سنی عالم اس کے جواب میں درجنوں حدیثیں پڑھ لے، اور جب اس حدیث پاک کا اس سے کہا جائے کہ اس کا متن پڑھو تو وہ متن پڑھنے کے بجائے اردو کی عبارت پڑھے، بتاؤ وہ عالم ہو سکتا ہے؟ عالم وہ ہے، علم کی تعریف ہے ما قام بہ العلم، جس کے ساتھ علم قائم ہو، عالم اس کو بولا جاتا ہے، نہ یہ کہ جس کو نہ زبر کا پتہ، نہ زیر کا پتہ، نہ پیش کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہ ہو، صرف اردو کی کتابیں رٹ لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ ان علماء سے پوچھو جنہوں نے 15 سال 10 سال اپنے زانو ادب اساتذہ کرام کی بارگاہ میں طے کیے، اور اس کے بعد ان کی خدمت کر کے کتابیں پڑھی، فقہ پڑھا، علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم کلام، یہ سارے علوم پڑھنے کے بعد پھر عربی کی کتاب پڑھنے کے لائق ہوئے۔ اور یہ علماء آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اگر پڑھیں تو پھر بھی ہمیں اس سمندر کے قطرے سے ایک حصہ بھی مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو۔ یہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، لیکن جو وہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اردو پڑھ لیا تو ہم نے سب کچھ پڑھ لیا۔ رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور سچوں کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ آج یہ جو مہینہ ہے بحمد تعالی، یہ ربیع الاوس کا مہینہ بھی ہے، جس کے خوشہ چین حضرت سید علی والے سرکار بھی ہے۔ سبحان اللہ بولیے۔ آج یہ کہتے ہیں، وہ مرزا کہتے ہیں بابے تو کوئی شے نہیں، یہ بابے لوگ کوئی شے نہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، ان کے مزاروں پر جانا جائز نہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے بہجت الاسرار جو سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سب سے مستند کتاب کا نام کیا ہے؟ بہجت الاسرار۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج نہیں، آج سے 800 سال تقریباً پہلے لکھی گئی قلائد الجواہر، بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس رات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، اس رات آپ کے والد حضرت سیدنا ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا ہوا ولی و محبوبی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسول۔ سبحان اللہ۔ اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، اللہ پاک تجھے ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے کہ وہ میری امت کے تمام ولیوں کا سردار بھی ہوگا اور میرا پیارا بھی ہوگا، اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ایسی ہوگی جیسی میری شان تمام انبیاء اور رسولوں میں ہے۔ سبحان اللہ نہیں، آواز کا ہٹائیے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون پیمبر درمیان انبیاء، یعنی غوث پاک کی شان تمام اولیاء کے درمیان ایسی ہے جیسی کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان تمام انبیاء اور رسولوں میں ہے۔ آج انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، میزبان بھی ہیں اور مہمانی بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ غوث پاک کی شان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بابے میں کوئی شے نہیں، لعنت تیری بوتھی پر،
ان عوام کو گمراہ نہ کر، یہ غوث پاک کے دیوانے ہیں، سبحان اللہ، بابا جلیاں والے کے دیوانے ہیں، ان سے پنگا نہیں لینا۔ غوث پاک کی شان، حضرات محترم، سنان کا ایک عیسائی میرے غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد کرتا ہے، عرض کرتا ہے اے غوث پاک مجھے کلمہ پڑھائیں، داخل اسلام فرمائے۔ میرے غوث پاک نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ اس کے بعد میرے غوث پاک نے پوچھا کہ تجھے اسلام کی خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ کہا یا غوث الثقلین، میں ایک دن رات کے عالم میں سوچنے لگا کہ یار اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے، اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، بڑا پیارا مذہب ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے مرد قلندر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا جائے کہ جو شخصیت اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہو۔ کہتے ہیں کہ اسی عالم میں مجھے اونگ آ جاتی ہے، میں دیکھ کیا ہوں کہ میرے خواب میں سرکار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے اور ارشاد فرماتے ہیں او سنان، تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور ساتھ میں دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ تو ایسے شخص کے ہاتھ پر اسلام لائے کہ جو شخصیت عالم میں سب سے زیادہ عزت والی ہو اس وقت۔ فرمایا یا سنان اذهب الى بغداد، جس کے جملے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جملے ہیں، اذهب الى بغداد فاسلم على ید الشیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ بولو، تو اسلام قبول کر سیدنا شیخ عبد القادر، ہم سب کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر۔ اور پھر اگلا جو جملہ کہا ہے سبحان اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ هُوَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، اس وقت کائنات عالم میں تمام اولیاء کے جو سردار ہیں وہ سرکار غوث پاک ہے، ان سے بہتر تجھے کوئی بندہ نہیں ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو سعید قلیوبی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس پاک میں حاضر رہا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک کے جو قریب لوگ بیٹھتے تھے نا، وہ عام آدمی نہیں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے اجلہ مشائخ بیٹھتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں بابے تو کوئی شے نہیں، میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بابو کی شان کیا ہے۔ اگر میرے غوث پاک کی یہ شان ہے تو پھر بابا علی جو سرچشمہ ولایت ہے ان کی شان کیا ہوگی؟ پھر فاروق اعظم، عثمان غنی، صدیق اکبر، پھر آمنہ کے لال کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسائر الانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین فی مجلس الشیخ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خطابت کی کرسی پر تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس سرکار دو عالم نور مجسم جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کی جھرمٹ میں تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو آپ؟ یہ غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہیں، وہ کہتے ہیں یہیں تک محدود نہیں، فرمایا وَرَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ طَوَائِفَ بَعْدَ طَوَائِفٍ، میں نے دیکھا جماعت در جماعت فرشتے آپ کی مجلس میں آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَرَأَيْتُ رِجَالَ الْغَيْبِ يَتَسَابَقُونَ فِي مَجْلِسِ الشَّيْخِ، کہ میں نے رجال الغیب کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اللہ کے ولیوں کو نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رجال الغیب کو دیکھا، وہ سبقت کرتے تھے کہ کاش شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہمیں قریب میں جگہ مل جائے۔